الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے دونوں عالم کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ، تمام جہان کے لیے کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کے بھیجا۔ دیکھیں حضرات، تمام عالمین کے لیے میرے نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ بہت جلدی جو ہے اپنا گیئر پکڑنے والا ہوں، 10 یا 15 منٹ آپ کے سامنے موجود ہے، بہت جلدی سٹارٹ ہونے والا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا بنا کر کے بھیجا؟ بولو، رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ عالمین جمع ہے عالم کی، عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کیا ہے؟ عالم کا معنی ہے ما لم يعلم به، کہ جس کے ذریعے خدا کی وحدانیت کو پہچانا جائے، خدا کی ربوبیت کو جس کے ذریعے پہچانا جائے۔ تو پتا چلا میرے مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے اس لیے رحمت بنا کر کے بھیجا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے، اللہ نے مصطفیٰ کے کمال کے ذریعے، اللہ نے مصطفیٰ کی صفات کے ذریعے اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ، اپنے رب ہونے کو کیا فرمایا؟ بولا، ظاہر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، زور سے بولے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ آج اگر یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، استاد سے، اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی اس محبت میں ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے، بڑی بڑی جاگیر خرید کر کے دے دیتا ہے، زمین خرید کر کے دے دیتا ہے۔ اب میں نے اپنے ہی من میں سوال کیا، اے مولا یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں انسان اگر کسی انسان سے محبت کرتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے، انسان کی کاوش، انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام دنیا کو خرید کر اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دوں، لیکن میرے مولا اپنے مصطفیٰ کو، یہ جو مصطفیٰ ہے جس کے صدقے میں تمام کائنات کو تو نے وجود بخشا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، یعنی اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب میرے من میں سوال آیا کہ آخر اللہ اے مولا یہ بتا، تمام دنیا والے مال اکٹھا کرتے ہیں اولاد کے لیے، دنیا والے جائیداد اکٹھا کرتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن مولا یہ بتا یہ جو تو نے دنیا بنائی ہے، یہ جو زمین بنائی ہے، یہ کس کے لیے بنائی ہے؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ناقص سائل، او بندے سن، یہ دنیا دار اپنی محبت میں اپنی اولاد کے لیے چند خطے زمین خرید کر کے دے دیتے ہیں، لیکن میں نے اپنے محبوب سے محبت کی ہے، اپنے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، تو پوری کائنات کو مصطفیٰ کے صدقے میں بنا دیا ہے، پوری کائنات۔ ارے سبحان اللہ بولے ذرا زور سے، ایک مرتبہ اور بولے سبحان اللہ، مصطفیٰ کے صدقے میں بنا دیا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان، بولے تمہارے لیے، کس کے لیے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بہن میں زبان،
ہے منہ میں زبان فرشتے خدم رسول ہشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. اور فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. بہت زور زندہ دل ہو کر کے بولے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان. حضرت حسان شاعر دربار رسالت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. بس یہ دو شعر ان کی وضاحت کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا. کیا فرماتے ہیں حضرت حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. اب یہاں پر یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اے حضرت حسان چلو یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کوئی ہووے آپ نے جو ہے نبی کا زمانہ پایا آپ نے نبی کے زمانے کے علاوہ کسی اور نبی کا زمانہ نہیں پایا. لیکن آگے حضرت حسان نے حد کر دی. حضرت حسان آگے فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یعنی مصطفیٰ آپ جیسا حسین و جمیل دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. کیا فرماتی دنیا میں آپ کے جیسا کسی ماں نے بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی نا. اچھا دعویٰ دیکھیں دعویٰ حضرت حسان کا دعویٰ کیا تھا نا پہلے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے ہو سکتا نہیں دیکھا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسان نے حضرت آدم کا زمانہ نہیں پایا حضرت نوح کا زمانہ نہیں پایا حضرت شیش کا زمانہ نہیں پایا. لیکن اے حسان آپ نے جو مصر آپ نے جو دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے تو میری آنکھوں نے دیکھا نہیں لیکن دیکھتا کہاں سے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے حضرت حسان پر. ہم نے حضرت حسان سے پوچھا اے حسان یہ بتاؤ اتنے بڑے شاعر ہو بلکہ تم کو جو ہے شاعر دربار رسالت ہو سبحان اللہ. حضرت حسان یہ وہ شاعر ہے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس یعنی جب تک حضرت حسان میرے نبی کی مدح سرائی میں اپنی زبان کو کھولتا ہے حضرت جبریل حضرت حسان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے رہتے ہیں سبحان اللہ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماتا نے جنا ہی نہیں کسی ماں نے جنم نہیں دیا. ہم نے پوچھا یہ حسان اتنا بڑا دعویٰ اب دعوے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے آپ کوئی دلیل دیں. حضرت حسان نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں دلیل دیتا ہوں. حضرت حسان نے حضرت جبریل کو پیش کیا کہا یہ جبریل ہے. ہم نے جبریل سے پوچھا اے جبریل آپ بتائیے کیا نبی سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جنا؟ تو جبریل بولے ہاں میں نے تمام نبیوں کی امتوں کو پایا میں نے تمام نبیوں کے زمانے کو پایا تمام نبیوں کے پاس شریعت میں لے کر کے آیا طریقت میں لے کر کے آیا تمام نبیوں کا زمانہ میں نے پایا. لیکن سنو حضرت حسان نے جو گواہ پیش کیا ہے حضرت جبریل کو حضرت جبریل کے فرماتے ہیں ان سوال کرنے والے سن لے. حضرت آدم کو میں نے عرفات کے میدان میں روتے دیکھا میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملاح بنتے دیکھا میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں گرتے دیکھا میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کو چوہے کے نیچے دیکھا. آپ فرماتے ہیں حضرت جبریل کہ میں نے اس کو بھی دیکھا کہ فقطعنا ایدیہن کہ جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. فرماتے ہیں میں نے حسن یوسف کو بھی دیکھا. فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا. فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ روح اللہ کو آسمان کی طرف جاتے
دیکھا, لیکن تمام چیزیں دیکھنے کے بعد حضرت جبریل فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد. حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میں نے تمام دنیا کو, تمام عالم کو, تمام عالمین کو کنگال کر کے دیکھا. قلب یقلب تقلیب باب تفعیل کا پاور بتا رہا ہے کہ صرف دیکھا نہیں بلکہ کنگال کر چھان کر کے دیکھا. فرماتے ہیں لم اجد رجلا افضل من محمد. حضرت جبریل فرماتے ہیں تمام دنیا کو دیکھنے کے بعد, تمام زمینوں کو, تمام آسمانوں کو دیکھنے کے بعد مجھ کو نبی سے زیادہ حسین و جمیل نظر نہیں آیا. میرے امام تبھی تو کہتے ہیں یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہم. میرے مرنے کے بعد بولیں گے کیا بھائی؟ سبحان اللہ بولو ذرا, اتنی محنت کر لی. آخری بات پر یہاں پر بس ایک نقطہ تھوڑا سا بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ تجھے یک نے, تجھے یک نے, یک کا معنی ایک, خدا بھی ایک ہے مصطفیٰ بھی ایک. کیوں جی؟ خدا بھی مصطفیٰ بھی. اب دلیل دوں کیسے؟ یک نے یک بنایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سبحان اللہ. وہی اول ہے, اللہ نے فرمایا وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے, اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے. کون؟ اب لیکن اس کی تفسیر نہیں یہاں پر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ جلد نمبر اول میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت, اچھا کون شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے؟ یہ ایسی ذات ہے کہ جب تک کوئی حدیث بطور سند شیخ عبدالحق محدث دہلوی تک نہیں پہنچتی وہ مستند نہیں ہوتی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو دہلی کی سرزمین پر روزانہ میرے نبی کا دیدار ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا روزانہ؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے. ہندوستان میں پہلے حدیث لانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں نے کہا تھا نا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تجھے یک نے یک بنایا. مطلب کیا؟ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آیت اللہ کی یعنی خدا کی رب تبارک و تعالی کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہے, حمد کو بیان کر رہی ہے, اسی طرح یہ آیت میرے مصطفیٰ کی نعت بیان کر رہی ہے. کیا بیان کر رہی ہے؟ نعت بیان کر رہی ہے. وضاحت میں کر دوں, یہاں پر یہ فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ جہاں پر یہ آیت مصطفیٰ کی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ قاری عابد رضا صاحب قبلہ, شاعر اہل سنت ایوب رضا صاحب قبلہ, حضرت علامہ قاری عابد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں حضرت بھی یہاں پر جلوہ گر ہو چکے ہیں. حضرت کی تقریر بھی آپ نے سماعت فرمانی ہے. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح خدا ایک ہے مصطفیٰ بھی ایک ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ خدا علم دینے میں ایک ہے, میرا مصطفیٰ علم لینے میں. خدا علم دینے میں پہلے, مصطفیٰ بولے خدا علم دینے میں پہلے, خدا سکھانے میں پہلے, مصطفیٰ سیکھنے میں پہلے. بلکہ یہاں پر میں کوئی بغیر تمہیدی کلمات کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا خدائی میں ایک ہے, وہ میرا مصطفیٰ مصطفائی میں ایک ہے. اب یہاں پر شاعر مشرق علامہ اقبال بولے اور فرمانے لگے وہ لوگوں عربی سمجھ میں نہیں آتی, چلو میں تمہیں اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. سبحان اللہ بولیں ذرا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی ظاہر وہی باطن, وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. حضرات محترم کلمہ طیبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.